بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کے سبق میں نے کہا تھا کہ طلبہ تمرین خود بنائیں اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے صرف اپنی بنائی ہوئی تمرین کی تصحیح کریں۔ تو امید ہے طلبہ نے یہ آگے والی تمرین یعنی دوسری تمرین بنا لی ہوگی۔ اگر نہیں بنائی ہے تو پہلے آپ تمرین بنا لیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ بات یاد رہے کہ تمرین کے شروع میں الفاظ و معانی ضرور لکھیں، یعنی اگر اسم ہے تو اس کی واحد، جمع اور معنی لکھنا ہے، اور اگر وہ فعل ہے تو باب، مصدر اور معنی لکھیں۔ ہمارے سامنے یہ دوسرا سبق ہے نکرہ اور معرفہ۔ اس کی تعریف پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتاب، کوئی کتاب، یعنی دنیا بھر کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں سے کسی کو بھی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ رجل، کوئی آدمی، کوئی مرد، تو دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سے ہر ایک کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرس، اسی طرح معاون، کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی۔ بلدن، کوئی شہر، کوئی متعین شہر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں معرفہ ہے۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے، جیسے الکتاب، کوئی خاص کتاب، الفرس، کوئی مخصوص گھوڑا، دہلی، مخصوص شہر کا نام ہے۔ اسی شہر کو دہلی کہیں گے، جو دوسرا شہر ہوگا اس کو اب ہم دہلی کہہ نہیں سکتے۔ خالدن ایک مخصوص شخص کا نام ہے۔ نوٹ: نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو چیز نکرہ ہے یا تو وہ شمار کی جا سکتی ہوگی یا شمار نہیں کی جا سکتی ہوگی۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو شمار میں لایا جا سکتا ہے، مثلا کتاب ہے، اس کو ہم گن سکتے ہیں۔ رجل ہے، اس کو ہم گن سکتے ہیں۔ اگر وہ واحد ہے تو اس کا ترجمہ کوئی یا کوئی ایک سے کریں گے، اور اگر وہ جمع ہے، مثلا کتاب کی جمع کتب، رجل کی جمع رجال، تو پھر اس صورت میں چند سے اس کا ترجمہ کریں گے یا کچھ سے ترجمہ کریں گے۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو شمار میں لایا جا سکتا نہیں ہے، مثلا اوپر کی مثالوں میں ماء ہے، پانی، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ کچھ سے کریں گے۔ بہرحال، اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً یعنی اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ذہن میں ہوتی اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ آگے ہے اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، آپ نے وہ پڑھی ہے 7 قسمیں۔ ان میں سب سے پہلی علم، افراد اور اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں، مثلا خالد، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، العراق وغیرہ، یہ سب متعین افراد یا شہر کے نام ہیں۔ اسی شہر کو دہلی کہیں گے۔ جب دہلی کہا جائے گا تو متعین شہر ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ مثلا اور کہا جائے جیسے عکل کوہ، تو عکل کوہ متعین بستی کا نام ہے، کسی اور بستی اور گاؤں اور شہر کو عکل کوہ کہہ سکتے نہیں ہے۔
دوسری قسم ہے معرف باللام، یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیت، الکتاب، الولد، الرسول وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ الف لام لگانے سے پہلے نکرہ تھے، الف لام لگایا تو وہ معرفہ بن گئے۔ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے رجل سے الرجل اور ولد سے الولد وغیرہ۔ جس لفظ پر الف لام داخل ہو تو اس پر تنوین نہیں آتی، یعنی الف لام اور تنوین کسی اسم میں ایک ساتھ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ علم یعنی ناموں پر الف لام داخل نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی نام پر ہم الف لام داخل کرنا چاہیں تو ہم خود کر سکتے نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام ہو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینۃ، شروع ہی سے اس پر الف لام داخل ہے تو باقی رہے گا۔ اسی طرح العراق، البصرہ پر شروع ہی سے داخل ہیں تو وہ الف لام باقی رہیں گے۔ اسی طرح آدمیوں کے نام میں الحسن، الحسین، اس پر الف لام داخل ہے تو الف لام باقی رہے گا۔ باقی ہم اپنے طور پر الف لام نام پر داخل نہیں کر سکتے۔ تیسری قسم ہے اسم ضمیر، جیسے ہوا، ہما، ہم، اخیر تک یہ سب آپ نے پڑھا ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم اسم اشارہ، یہ سب معرفہ کی قسم ہے۔ پانچویں قسم اسم موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ چھٹی قسم منادہ ہے، جیسے یا رجل، یا ولد۔ پہلے رجل نکرہ تھا، غیر متعین تھا، لیکن جب اس کو آواز دی اور حرف ندا اس پر لگایا گیا تو اب وہ مخصوص آدمی مراد ہوگا جس کو آواز دی جا رہی ہے، کوئی دوسرا آدمی مراد نہیں ہوگا۔ ساتویں قسم ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب محمود، کتاب پہلے نکرہ تھی، کسی بھی کتاب کو کتاب کہا جا سکتا تھا، کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی تھی، لیکن اب کہہ دیا کتاب محمود تو اب متعین ہو گئی، کوئی دوسری کتاب نہیں بلکہ محمود کی کتاب۔ فرس الرجل، فرس گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا تھا، لیکن جب فرس الرجل کہہ دیا تو اب متعین شخص کا گھوڑا ہو گیا، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح قلمہ، کتاب الذی جاء وغیرہ۔ یہ تھی معرفہ اور نکرہ کی تعریفات اور ان کی قسمیں۔ آگے ہے دوسری تمرین۔ سب سے پہلے ہم تمرین کے الفاظ و معانی دیکھتے ہیں، اس کے واحد جمع دیکھ لیتے ہیں۔ القلم جمع اس کی اقلام آتی ہے، مشہور ہے، معنی ہے قلم۔ الکتاب جمع اس کی کتب آتی ہے، معنی ہے کتاب۔ کراست جمع اس کی کراسات بھی آتی ہے، دوسری جمع کراریس بھی آتی ہے، معنی ہے کاپی۔ حبر اس کی جمع حبور آتی ہے، معنی ہے روشنائی۔ مرسم جمع مراسم، معنی ہے پنسل۔ المحبر دوات، جمع محابر، دوات کہتے ہیں جس میں روشنائی رکھی جاتی ہے، جو کانچ کا برتن ہوتا ہے اس کو محبر دوات کہا جاتا ہے۔ السبورۃ جمع اس کی سبورات آئے گی، معنی تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔ البستان جمع بساتین آتی ہے، معنی ہے باغ۔ الشجرۃ کل یہ لفظ آ چکا ہے، شجرن کا واحد ہے۔ غصن جمع اغصان، معنی ٹہنی۔ الورق جمع اوراق، معنی ورق، کاغذ یا پتے کو بھی ورق کہتے ہیں۔ الزہر جمع ازہار، معنی پھول۔ الثمر جمع اس کے اسمار آتی ہے، معنی ہے پھل۔ فاکہۃ جمع اس کی فواکہ، معنی میوہ۔ بیت جمع اس کی بیوت آتی ہے، معنی ہے گھر۔ السقف جمع سقف، معنی ہے چھت۔ الباب جمع اس کی ابواب آتی ہے، معنی ہے دروازہ۔ جدار
جمع جدران معنی دیوار، المفتاح جمع مفاتیح معنی چابی، قفل جمع اس کی اقفال آتی ہے معنی ہے تالا، الشباک جمع شبابیک آتی ہے معنی ہے کھڑکی، الاب جمع آبا معنی والد، الاخ بھائی جمع اس کی اخوان اور اخوتن آتی ہے، الاستاذ جمع اساتذتن آتی ہے معنی استاذ، تلمیذ جمع تلامید معنی طالب، الولد جمع اولاد معنی لڑکا، الخادم جمع اس کی خدام آتی ہے معنی خادم، البنت جمع اس کی بنات آتی ہے معنی ہے لڑکی۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، تو ترجمہ دیکھنے میں ہمیں معرفہ اور نکرہ کا خیال کر کے ترجمہ کرنا ہے، یعنی جہاں لفظ معرفہ ہے تو اس کا ترجمہ معرفہ جیسا ہونا چاہیے، اور اگر نکرہ ہے تو کوئی کچھ لگا کر ہم ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ القلم ہے، معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم صرف قلم سے کریں گے۔ دوسرے نمبر پر الکتاب، یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ صرف کتاب سے کریں گے، یعنی کتاب۔ نمبر 3 پر کراستن، اب یہ لفظ دیکھیں نکرہ ہے، تو اب اس کا ترجمہ ہمیں کوئی یا ایک سے کرنا پڑے گا، یعنی کوئی کاپی یا ایک کاپی۔ حبرن، اس کے معنی روشنائی کے ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ حبرن روشنائی ایسی چیز ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا، اس لیے اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے کچھ روشنائی۔ مرسم، یہ بھی نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ایک پنسل سے یا کوئی پنسل سے کرنا پڑے گا۔ المحبر، یہ معرفہ ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ صرف دوات سے کریں گے۔ الصبورۃ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صرف تختہ سیاہ سے ہوگا۔ البستان بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی صرف باغ سے ہوگا۔ الشجرۃ، یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی صرف درخت سے ہوگا۔ غصن، یہ نکرہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی یا ایک کا ترجمہ کرنا پڑے گا، یعنی کوئی ٹہنی یا ایک ٹہنی۔ الورق، معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کاغذ یا پتا، صرف اتنا کریں گے۔ الزہر، یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صرف پھول سے کریں گے۔ الثمر، پھل۔ فاکہۃ، یہ لفظ نکرہ ہے، اس لیے ایک میوہ یا کوئی میوہ کرنا پڑے گا۔ بیت، یہ بھی نکرہ ہے، اس لیے ایک گھر سے اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ السقف، یہ معرفہ ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ چھت کریں گے، کوئی یا ایک اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الباب، معرفہ ہے، اس لیے صرف ترجمہ اس کا دروازہ کریں گے۔ جدار، یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ایک دیوار یا کوئی دیوار کریں گے۔ المفتاح، یہ معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صرف چابی کریں گے۔ قفل، یہ نکرہ ہے، اس لیے کوئی یا ایک لگا کر ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی تالا یا ایک تالا۔ الشباک، یہ معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صرف چابی سے ہوگا۔ الابو بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ والد سے ہوگا۔ الاخو بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھائی سے ہوگا۔ الاستاذ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ استاذ سے ہوگا۔ تلمیذ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ایک طالب علم سے یا کوئی طالب علم سے کرنا پڑے گا۔ الولد، لڑکا، یہ معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ صرف لڑکا کریں گے۔ الخادم بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی صرف خادم سے کریں گے، اور البنت بھی معرفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی صرف لڑکی سے کریں گے، کوئی کچھ لگانے یا خاص مخصوص لگانے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آگے والا ویڈیو آپ تک پہنچے، اس سے پہلے آپ تیسری تمرین بنا کر تیار رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔